ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا خاندان بہت خوشحال تھا۔ ان کے پاس اچھی خاصی زمین تھی اور وہ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک چوہا ہر روز آ جاتا تھا، بہت نقصان کرتا تھا اور چیزیں کتر کتر کر ادھر ادھر پھینکتا رہتا تھا۔ ایک دن کسان کی بیوی بولی، اجی سنتے ہو، ایک چوہا پکڑنے کے لیے پنجرا کیوں نہیں لے آتے تاکہ ہم اس کو لگا کر چوہا پکڑ لیں؟ یہ ساری باتیں بھی چوہا دوسرے کمرے میں سن رہا تھا۔ وہ بولا، مجھے جانا چاہیے اور کسان کے گھر میں رہنے والے سارے جانوروں کو بتانا چاہیے، بکری، مرغا، کبوتر، گائے، چلو چلو جاتا ہوں اور ان سب کو بتاتا ہوں۔ دوسری صبح چوہے نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ دوستو، کیا تمہیں معلوم ہے ہم لوگوں پہ بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ میں نے سنا ہے جس گھر میں پنجرا آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی جانور مارا جاتا ہے۔ آؤ دوستو، اس گھر کو چھوڑ کر، اس گاؤں کو چھوڑ کر ہم کہیں اور چلے جائیں۔ چوہے کی یہ بات سن کر سارے جانور ہنسنے لگے۔ بکری بولی، ارے پاگل، ہمیں پنجرے سے کیا لینا دینا؟ وہ تو تیری موت یقینی ہے، تیری موت پکی ہے۔ کبوتر بولا، چوہے بھیا، تو ہی یہاں سے بھاگ جا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تیری موت پکی ہے، جانتا ہے نا تو۔ یہ سب سن کر چوہا بہت اداس ہوا اور وہ اس گاؤں کو اور اس گھر کو چھوڑ کر جنگل چلا گیا۔ مگر اسے افسوس تھا کہ باقی جانوروں نے اس کا مذاق بنایا اور اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اسی رات چوہا پکڑنے کے لیے پنجرا رکھا گیا۔ کسان نے پنجرا رکھا مگر چوہا تو جا چکا تھا، اس میں ایک سانپ پھنس گیا۔ کسان سو رہا تھا، اس کی بیوی نے جلدی میں اندھیرے میں ہی چوہے کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے سانپ نے کاٹ لیا۔ دوسری صبح کسان کی بیوی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ اب کسان بہت پریشان تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ کسان بولا، میں ایسا کرتا ہوں، اپنی گائے بیچ دیتا ہوں، اس سے جو پیسے آئیں گے اپنی بیوی کا علاج کروا لوں گا۔ اب کسان کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن کسان کی ساس شہر سے آ گئی۔ ساس اماں کے آتے ہی وہ بولی، ارے داماد جی، میری بیٹی کتنی کمزور ہو گئی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا اس کو کوئی کبوتر شبوتر کا سوپ پلاؤ، کوئی طاقت آئے؟ پھر کیا تھا، دوسرے دن کسان نے کبوتر کو ذبح کیا اور اس کا سوپ تیار کر کے اپنی بیوی کو پلایا۔ اگلے ہی دن کسان کی ساس بولی، آئے داماد جی، میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، رات سارے پیٹ میں درد رہا، آپ نے جو دال کھلائی تھی میری تو اور ہی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ اچھا ہی بنا لیتے۔ اب کسان نے سوچا، میں ایسا کرتا ہوں، جلدی سے اپنا یہ مرغا ذبح کر دیتا ہوں اور اس کا اچھا سا سالن بنا کے ساس اماں کو دیتا ہوں تاکہ وہ تو خوش ہوئے نا۔ پھر کیا تھا، مرغے کی بھی شامت آ گئی، مرغا بھی ذبح ہوا اور اچھے سے بھون کر اس نے اپنی ساس کے لیے بنا دیا۔ بری قسمت کسان کی، دوسرے ہی دن کسان کی بیوی مر گئی۔ اب کسان کے اور زیادہ رشتہ دار ان کے گھر پہنچ گئے۔ کسان بولا، ایسا کرتا ہوں، اپنی یہ جو ایک بکری بچ گئی ہے اسی کو ذبح کر کے اچھا سا کھانا بنا لیتا ہوں۔ اگر میں نے ان کو اچھا کھانا نہ کھلایا تو یہ لوگ گھر جا کے باتیں بنائیں گے کہ کسان تو پیٹ بھر کے ہمیں کھانا تک نہ کھلا سکا۔ کسان نے اپنی بکری کو بھی ذبح کر دیا۔ اس طرح سارے وہ جانور مارے گئے جنہوں نے چوہے کا مذاق بنایا تھا اور اس کی مشکل میں اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کی پریشانی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہی مصیبت آپ کے سر بھی آ جائے۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔